بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا، آج ہم نظم پڑھیں گے محنت کرو۔ یہ نظم آپ کی کتابوں میں موجود ہے، آپ اپنی کتاب پہ کھول سکتے ہیں۔ محنت کرو، محنت کرو میں شاعر کہتے ہیں کہ مکڑی نے کیا جالا تانا، کیسا اچھا تانا بانا۔ کہ مکڑی جو ہے وہ جالا بنا کے رہتی ہے، جیسا کہ آپ سب نے دیکھا بھی ہے۔ یہاں پہ آپ کے سامنے تصویر میں بھی بتایا جاتا ہے، یہاں دیکھیں یہ والی تصویر مکڑی کا جالا اور مکڑی دکھائی گئی ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ مکڑی نے کیا جالا تانا، کیسا اچھا تانا بانا۔ کہ جو مکڑی جالا بناتی ہے، آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورتی سے وہ جالا بناتی ہے، کتنے اچھے طریقے سے وہ بنتی ہے دھاگوں کو۔ تانا بانا دھاگے کی بنائی کو کہتے ہیں۔ جیسا کپڑا بنتے ہوئے دھاگے کچھ آڑے اور کچھ ترچھے لگائے جاتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے اندر سے گزرتے ہیں اور ایک جال کی طرح سے بننے ہوتے رہتے ہیں۔ کپڑے کی اس بنائی کو تانا بانا کہتے ہیں۔ آخر اس نے کیوں کر جانا، اس سے ملے گا مجھ کو کھانا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو مکڑی یہ جالا بناتی ہے، اسی میں اس کا شکار آ کے پھنستا ہے۔ جو دوسرے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ اسی سے اس کو خوراک اس کو ملتی ہے، اس کو کھانے کے لیے ملتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کیسے مکڑی ان کو سمجھ آئی، یہ مکڑی کو یہ شعور یا عقل کس نے دی، کہاں سے آئی کہ بھئی وہ اس طرح سے یہ جالا بنائے گی اور اس کو اس طرح سے کھانے کو ملے گا۔ جس نے مکڑی پیدا کی ہے اس نے اتنی عقل بھی دی ہے۔ تو اب شاعر خود ہی اپنے سوال کا آگے جواب دیتے ہیں اگلی لائن میں، کہ پہلے جیسے وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی مکڑی کو کس نے بتایا تھا، کہ یہ کس نے اس کو طریقہ سکھایا تھا، کیا اس نے کہیں سے باقاعدہ طور پہ جا کے سیکھا تھا جالا بنانا، اور کیا کسی نے اس کو بتایا تھا کہ اگر وہ اس طرح سے جالا بنائے گی تو اس طرح اس کو خوراک ملے گی، کھانے کو ملے گا۔ تو اگلے شعر میں وہ خود ہی بتاتے ہیں کہ جس نے مکڑی کو پیدا کیا ہے، اور کس نے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس پوری کائنات کو، ہر چیز کو تخلیق کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو پیدا کیا ہے تو اس نے اس کو اتنی عقل بھی تو دی ہے نا، کہ وہ اس طرح سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان کو ان کی مناسبت سے عقل بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے، سمجھ بھی دی ہے۔ تو مکڑی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل، اتنا شعور، اتنی سمجھ دی ہوئی ہے کہ وہ خود سے یہ جالا بنانا جانتی ہوتی ہے۔ یہ ایک مثال کے طور پہ شاعر نے ہمیں بتایا ہے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی طرح سے ہر دنیا کے ہر مخلوق کو اتنی سمجھ اور اتنا شعور دیا ہوتا ہے جو کہ اس کے لیے ضروری ہے۔ روزی کا کیوں تجھ کو غم ہے، مکڑی سے بھی کیا تو کم ہے۔ اب شاعر آگے سے ہمارے سے مخاطب ہیں، ہمیں کہتے ہیں، انسان کو کہتے ہیں کہ تم کیوں اپنی روزی کے لیے، اپنے کھانے کے لیے فکر مند ہوتے ہو، کیا تم مکڑی سے بھی زیادہ کم تر ہو۔ جب تک تیرے دم میں دم ہے، ہاتھ میں کاغذ اور قلم ہے۔ یہ شاعر کہتا ہے کہ تم کیوں پریشان ہوتے ہو کھانے پینے کے لیے، خوراک کے لیے، ضروریات زندگی کے لیے، کیا تم مکڑی سے بھی زیادہ کم عقل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مکڑی کو اتنا شعور دیا ہے، اتنی سمجھ دی ہے، تو تمہیں تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عقل دی ہے، سب سے زیادہ سمجھ اور شعور دیا ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوق سے افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے اس کو استعمال کرے۔ جب تک انسان کے اندر جان ہے، دم ہے، جب تک وہ زندہ ہے، وہ محنت کر سکتا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ ہاتھ میں کاغذ اور قلم ہے، کیونکہ وہ خود پڑھا لکھا انسان ہے، وہ کچھ خود لکھنے پڑھنے والا انسان ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جب تک زندگی دی ہے، آپ اپنے ہاتھ سے کام لو، چاہے وہ کاغذ اور قلم سے لے کر لکھنے پڑھنے کا کام کرو، چاہے آپ کوئی اور محنت کرو، لیکن جب تک آپ کے دم میں دم ہے آپ محنت کرو۔ سیکھ لے بابا علم و ہنر تو، آگے کیا کہتے ہیں کہ سیکھ لے بابا علم و ہنر تو، اسی لیے انہوں نے کاغذ اور قلم کی مثال دی ہے کہ علم سیکھنے سے انسان اپنے لیے نہ صرف باشعور، مزید باشعور ہو جاتا ہے، بلکہ اپنے لیے وہ روزی بھی کمانے لگ جاتا ہے۔ اور ہنر، کوئی بھی ہاتھ میں آپ کے ہنر ہو، اس سے بھی انسان اپنے لیے روزی آرام سے کما لیتا ہے۔ تو علم سیکھیں اور ہنر سیکھیں تو پھر تو کسی طرح کی پریشانی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ نے انسان کو محنت کرنے کا جذبہ دیا ہے، محنت کرے، وہ علم سیکھے، ہنر سیکھے، تو کوئی مشکل اس کے لیے باقی نہیں رہ جاتی۔ محنت کر تو، محنت کر تو۔ آخری لائن میں شاعر اپنی ساری نظم کا نچوڑ بتاتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، کہ محنت کرو، کہ محنت کرو، چاہے وہ آپ
علم حاصل کر کے کرو یا کوئی ہنر سیکھ کے کرو تو آپ کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کو اپنے لیے روزی کی پریشانی نہیں ہوگی کہ مکڑی جیسی ایک دیکھیں مکڑی بھی تو محنت کرتی ہے نا، سارا دن وہ جال بنتی رہتی ہے آہستہ آہستہ. تو کوئی بھی کام کچھ بھی آپ کو جو ہے وہ محنت سے ہی حاصل ہوتا ہے، کامیابی ہمیشہ محنت سے ہی حاصل ہوتی ہے. تو اس میں بھی شاعر ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ اگر آپ محنت کرو گے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے. اب اسی نظم کے جو مشق کا صفحہ ہے اس پہ آ جائیں. سب سے پہلے خالی جگہ پر کریں گے. نظم کے مطابق آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہوتی ہے، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے، ڈیش نے کیا جالا تانا، مکڑی نے کیا جالا تانا، اس سے ملے گا مجھ کو کھانا. مکڑی کو یہ بات پتہ ہے کہ اس کو جالا بنانے سے کھانا ملے گا. جب تک تیرے دم میں دم ہے کہ جان میں جان ہے، جب تک سانس لے رہے ہیں سیکھ لے بابا علم و ہنر تو. بابا یعنی انسان کو کہہ رہے ہیں، سیکھ لو علم و ہنر. محنت کر تو، محنت کر تو. یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو نظم میں استعمال ہوئے ہیں اور آپ نے بالکل ان کو اسی طرح سے استعمال کرنا ہے، کیونکہ جب یہ کسی سبق سے نظم سے کوئی خالی جگہ دی جاتی ہیں تو وہ وہی والے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو اس نظم میں استعمال ہوئے ہیں. اگلے سوال پہ آ جائیں. مندرجہ ذیل الفاظ کے سامنے ہم آواز الفاظ لکھیں. ہم آواز الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو بولنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں، ملتے جلتے ہوتے ہیں، ان کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے. ان کا معنی الگ ہو سکتا ہے، ان کا مطلب الگ ہوتا ہے، لیکن ان کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے. وہ منہ سے ادا کر کے بول کے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے. جیسے پہلا لفظ ہے عقل. عقل کے ساتھ انہوں نے شکل دی ہے اور نقل دی ہے. دونوں کے جب آپ بولیں گے تو آپ کو بولنے میں وہ ایک جیسے لگیں گے. آگے لفظ ہے محنت. محنت کا ہم آواز الفاظ لفظ لکھنے ہیں. جیسے آپ محنت منہ سے کہتے ہیں تو آخر میں اچھا ان کا ایک کم آواز الفاظ کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے جو آخر والے حرف ہوتے ہیں نا وہ ایک جیسے ہوتے ہیں. جیسے محنت میں آخر میں تے آ رہا ہے تو آپ دوسرا جو نعمت لکھیں گے، نعمت میں بھی آخر میں تے آئے گا، تبھی وہ آواز ایک جیسی نکلے گی. محنت، نعمت، رحمت، زحمت، اس طرح کے بہت سے لفظ ہو سکتے ہیں. آگے ہے غم. غم میں بھی آپ دیکھیں آخر میں میم آ رہا ہے. اب آپ جو دوسرے لفظ بنائیں گے، غم، دم، کم، نم، جالا، تالا، کالا، اس طرح آپ نے اس کے ہم آواز الفاظ لکھنے ہیں اپنی کتاب کے صفحے پہ. اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد یعنی الٹ لکھیں. متضاد کا مطلب ہوتا ہے اس لفظ کا الٹ لفظ. کم، کم کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ. متضاد یاد رکھا کریں، متضاد کا مطلب الٹ ہوتا ہے، کم، زیادہ. اچھا، برا. تانا، بانا. تانا بانا ایک لمبائی کی چوڑائی، ایک لمبائی کی صورت میں اور ایک چوڑائی کی صورت میں دھاگے آپس میں بنے جاتے ہیں، اس لیے ایک تانا ہے اور ایک بانا. جالا جانا، آنا. جانا کا الٹ ہوگا آنا. آخر، شروع. آخر، شروع. آگے مشق کا صفحہ کریں گے. مثال کے مطابق کالم الف میں دیے گئے سادہ جملوں کو کالم بے میں منفی صورت میں لکھیں. جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ منفی صورت یعنی منفی جملے کا مطلب ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں نہیں کا استعمال کیا جاتا ہے. وہ نفی کرتا ہے، وہ اس جملے کی نفی کرتا ہے، اس لیے اس کو منفی کہا جاتا ہے. تو منفی جملہ ایسا جملہ جس میں نہیں کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسے ایک مثال آپ کو دی گئی ہے، اس نے محنت کی ہے. اب اس کا منفی جملہ کیا ہوگا؟ اس نے محنت نہیں کی. تم کل آئے تھے. منفی جملہ لکھیں گے، تم کل نہیں آئے تھے. وہ ہنر مند ہے. منفی جملہ لکھیں گے، وہ ہنر مند نہیں ہے. وہ طالب علم ہے. وہ طالب علم نہیں ہے. علی کو سرخ رنگ پسند ہے. علی کو سرخ رنگ پسند نہیں ہے. پیارے بچوں، یہاں تک آپ کا کام ہے جو کہ آپ نے کتابوں کے اوپر کرنا ہے. بہت آسان اور بہت سادہ 3 سوال ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ نے الفاظ معنی لکھنے ہیں اپنی نوٹ بک کے اوپر. آپ نے اسی طرح صفحہ تیار کرنا ہے، اوپر نظم کا نام لکھنا ہے، تاریخ اور دن لکھنا ہے، اور صرف آپ کے پاس 3 الفاظ معنی ہیں، آپ نے اس کے اوپر لکھنے ہیں.
पहला लफ्ज़ है ताना बाना, उसका मानी लिखेंगे कपड़े की बुनाई। कपड़े की बुनाई में जो धागे लंबाई और चौड़ाई में आपस में बुने जाते हैं, कपड़े की बुनाई के तरीके को ताना बाना कहते हैं। दूसरा लफ्ज़ है दम में दम आना, जान में जान आना, इत्मीनान होना। नंबर 3 है इल्मो हुनर, दानाई और फ़न। इल्म हासिल करने से दानाई हासिल होती है और हुनर फ़न को कहते हैं। इल्मो हुनर। अच्छा, 3 अल्फाज मानी लिखने के बाद आप अगले सफ़े पे सवालात लिखेंगे। सवालात भी बहुत आसान है, एक एक लाइन का जवाब है इनका। सवाल नंबर 1 है मकड़ी अपना घर कैसे तैयार करती है? मकड़ी अपने रहने की जगह कैसे तैयार करती है? मकड़ी अपना घर जाला बनाकर तैयार करती है। सवाल नंबर 2 है हर जानदार को रोज़ी कौन देता है? ये तो आप सबको पता है, ये सबको आता है। हर जानदार को रोज़ी अल्लाह ताला देता है। इल्म हुनर सीखने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? इल्म हुनर सीखने के लिए मेहनत ज़रूरी है। ताना बाना किसे कहते हैं? कपड़े की बुनाई में लंबाई और चौड़ाई में जो धागे इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें ताना बाना कहते हैं। ये 4 सवाल आपने अपनी कॉपी पे लिखने हैं और इसके बाद आपने इन अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनके मानी वाज़े हो जाएं। ये वाला सवाल आपने भी कॉपी पर करना है। ये अल्फाज हैं जाला, खाना, अक्ल, कागज़, हुनर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक का काम आपने सारा अपनी कॉपी के ऊपर करना है और इसमें आपने कोई परेशानी की बात नहीं, आप आहिस्ता आहिस्ता ये काम कर सकते हैं, कोई इसमें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगली क्लास तक, अगले हफ्ते तक, जब अगली बुध तक आप ये काम आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल कर सकते हैं। आप इसको चूँकि उर्दू की क्लास हफ्ते में 2 दिन होती है, तो आप इसको आहिस्ता आहिस्ता कर सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।